بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین والمرسلین۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ فاتحہ شریف کی محفل پیارے بچے زریز خان کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے، اور میں اس بچے کے والدین سے، اعزاء اقربا سے تعزیت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے والدین کو اور تمام گھر والوں کو اس آزمائش پر اپنے فضل و کرم سے صبر، حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے درجات بھی بلند فرمائے، اور اس بچے کو والدین کے لیے قیامت کے دن نجات کا اور جنت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں صبر کرنے کا کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اور دیگر چیزوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک لمٹ اور ایک مقدار کے ساتھ دیا جاتا ہے، جیسے نماز کا ثواب ہے، حج کرنے کا ثواب ہے، عمرہ کرنے کا ثواب ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ ان تمام چیزوں کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں بہت ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کی ایک لمٹ رکھی گئی ہے، ایک مقدار رکھی گئی ہے۔ لیکن جب بات صبر کی آئی تو اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے، اور اس نعمت کو بعض اوقات واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ جب اللہ نعمت عطا کرتا ہے تو شکر کا امتحان ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ نعمت واپس لیتا ہے تو صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ لہذا شکر کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں، صبر کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے خوشخبری بیان فرمایا کہ وبشر الصابرین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری عطا فرمائیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، کہ جب انہیں کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی بڑی اہمیت بیان فرمائی کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش آئے، اور یقیناً اس سے بڑی کیا زندگی میں آزمائش ہوگی، خاص طور پر ماں باپ کے لیے کہ ان کی اولاد جب کہ ولادت کو زیادہ دن بھی نہ گزرے ہوں
بڑی خوشیوں، بڑی دعاؤں، بڑی تمناؤں کے ساتھ وہ بچہ اپنی زندگی کی دہلیز پر قدم رکھے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں طلب فرما لے اور بندہ مومن اللہ کی اس رضا کے سامنے اپنے دل کو جھکا دے، اپنی تمناؤں کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دے، تو اللہ کو اس سے کوئی اور زیادہ ادا بندے کی پسند نہیں آتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایسے ماں باپ کے بارے میں کہ جن کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی انتقال کر جائے، جو کہ اب بڑی نور نظر بھی ہے، لخت جگر بھی ہے، اور ہنستے مسکراتے بچے بعض اوقات دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا پیدا ہوتے ہی بعض اوقات چند لمحوں میں چلے جاتے ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سی احادیث بیان فرمائی کہ جو ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہمت افزائی ہے۔ ہم اور آپ شاید تعزیت کر کے وہ حوصلہ نہیں دے سکتے ماں باپ کو، اس بچے کے ماں باپ کو کہ جس بچے کا انتقال ہوا، ہم سارے مل کر بھی وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے اپنی زبان سے کہ جو حوصلہ، جو ہمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ارشادات میں ہے کہ جسے پڑھ کر سن کر صاحب ایمان کو ایک ہمت ملتی ہے۔ چنانچہ دو روایتیں، چونکہ وقت کم ہے تو اختصار کے ساتھ میں دو حدیثیں بلکہ تین روایتیں مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں زندگی میں جب بھی کوئی آزمائش آئے تو یہ ایک بڑی ہمت افزائی ہے، اور اس وقت جو ہم اس گھر میں ہیں تو ماں باپ کے لیے اور تمام رشتہ داروں کے لیے بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا کہ جب کسی بچے کی اس طرح بچپن میں روح قبض کر لی جاتی ہے اور وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے کو اس کی روح قبض کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں مولا بالکل اسی طرح ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو چن لیا؟ یعنی جو بچہ جو ہے وہ ماں باپ کے دل کا، ان کی محبتوں کا پھل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس کے دل کا پھل چن لیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا ایسا ہی ہے، یعنی تیرا ہی حکم تھا یہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ جب ایسا ہوا تم نے میرے ہی حکم سے بچے کی روح قبض کر لی تو میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس بندے نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بھی بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ بیت الحمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف والا گھر، کہ جب بندے نے اتنے بڑے صدمے پر بھی میری تعریف کی ہے، اتنے بڑے واقعے پر بھی مجھے یاد کیا، میری طرف رجوع کیا، تو فرمایا کہ میں اس کے نتیجے میں جو اسے گھر عطا کروں گا اس کا نام بھی بیت الحمد ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت اللہ سے لو لگانی چاہیے، چاہے کوئی خوشی ملے یا کوئی زندگی میں آزمائش کا لمحہ آئے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، بعض اوقات ہمیں وہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی، چاہے سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی حمد کرنا اور اسی کی طرف توجہ کرنا، اسی سے صحیح معنی میں انسان کو ہمت اور تقویت حاصل ہوتی ہے۔ پھر دوسری جو حدیث ہے وہ یہ ہے، مختصر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح چھوٹے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم بات ارشاد فرمائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی بات شاید نہ ہو، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل ایمان جو بھی مسلمان ہیں ان کے یہ چھوٹے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ نہ صرف یہ کہ جنت میں ہیں بلکہ جنت میں ان کی پرورش اور ان کی کفالت اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے ذمے ہو جاتی ہے۔ یعنی اب اندازہ کریں کہ ہم اپنے بچے کو پالتے ہیں، ہم بہتر سے بہتر کوشش کرتے ہیں پرورش کی، تو ہم ظاہر ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے توجہ دیتے ہیں، لیکن جب بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان بچوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت
ایک خوشخبری عطا فرمائی، یکفلہم ابراہیم، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم ان کی کفالت فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم ان کی پرورش فرماتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، ماں باپ کی اس میں ہمت افزائی بھی ہے اور بشارت بھی ہے تمام اہل ایمان کے۔ اور تیسری بات، تیسری حدیث شریف وہ بھی بڑی اہم ہے، مسند امام اعظم میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات یہ تھی کہ جس شخص کو، مفہوم یہ ہے اس حدیث کا کہ جس شخص کے گھر میں 3 بچے ہوں اور وہ 3 بچے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کر کے انتقال کر جائیں، تو فرمایا کہ وہ تینوں بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے، یا یہ کہ جنت کے دروازوں پہ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اصرار کر کے اللہ سے بخشش کروا کر لے کر جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے ہاں 2 ہی بچے ہوں اور یہ واقعہ پیش آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر 2 بچے بھی ہوں اور ایسا ہو جائے تو ان کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے کہ وہ بچے بھی ان کے لیے جنت کا باعث بنیں گے۔ پھر حضرت عائشہ نے ایک اور سوال کیا، یا رسول اللہ اگر ایک ہی بچہ ہو اور وہی انتقال کر جائے تو اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بھی فضیلت یہی ہے کہ وہ بچہ بھی جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا، اور وہ اس وقت تک، حالانکہ اس بچے کو کہا جائے گا کہ تم جاؤ جنت کے اندر، لیکن وہ بچہ بھی جنت میں جانے سے جیسے گویا کہ انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ساتھ میرے ماں باپ کو نہ بھیجا جائے۔ حضرت عائشہ نے ایک اور سوال کیا کہ ظاہر ہے 3 بچوں کی بات بھی آ گئی، 2 بچوں کے بارے میں بھی آ گیا، 1 بچے کے بارے میں بھی آ گیا، تو ظاہر ہے بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے اولاد ہی نہ ہو تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ جس کے ہاں کوئی نہیں، اللہ نے اس کے لیے مجھے مقرر فرمایا ہوا ہے، یعنی پھر میرے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے لیے وہاں پر ایک اہتمام فرمائے گا اور اس کی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں گے کتنی حوصلہ افزائی ہے اس حدیث پاک کے اندر۔ بہرحال یہ تمام جو احادیث مبارکہ ہیں یا قرآن مجید کی آیات ہیں، ان سب میں ہم سب کی بڑی ہدایت ہے، بڑی رہنمائی ہے۔ اور دیکھیں جنازے کی جب نماز ہوتی چھوٹے بچوں کے لیے، ہر وہ بچہ کہ جس نے دنیا میں ایک سانس لے لیا اور انتقال کر گیا، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ کے اندر وہ انتقال کر چکا تھا، تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا میں وہ زندہ پیدا ہوا، ایک سانس بھی اگر اس نے لے لی جو کہ زندہ ہونے کی نشانی پائی گئی، اور پھر بے شک ایک لمحے کے بعد اگر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اچھا، اب جب نماز جنازہ اس کی ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے بالکل ایک الگ دعا مقرر کی گئی، یعنی جو بالغ افراد انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے الگ دعائیں، لیکن جو نابالغی میں یا بالکل چھوٹی عمر میں بچہ یا بچی انتقال کر جاتے ہیں، ان کے لیے جو دعا مقرر کی گئی، تو اس کے الفاظ میں بھی غور کریں کہ وہ بچے آگے جا کر ہمارے لیے کیا اہتمام اور کیا انتظام کرتے ہیں۔ ہم نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں بچے کے لیے، نابالغ بچے کے لیے، کہ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، کہ ہم کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیش رو بنا۔ پیش رو اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی سے آگے چلا جائے اور وہاں پر جا کر انتظامات کرے اور پھر کہے کہ اچھا اب آپ آ جائیں، میں نے سارا کر لیا آپ کے لیے۔ یعنی جیسے کہیں ہم پہلے سے کسی کو بھیج دیتے ہیں اور وہ انتظامات کر کے پھر ہمیں کال کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، یا بعد میں ہم اگر وہاں پہنچتے ہیں اور سارا انتظام ہوتا ہے، جیسے محفل میں آنے سے پہلے یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سارا انتظام کرتے ہیں۔ یہ دعائے جنازہ جو بچے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس میں یہی الفاظ ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیش رو بنا۔ پیش رو مطلب ہمارے لیے آگے سے پہلے سے اس کو تیاری کرنے والا اور انتظامات کرنے والا بنا۔ واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا باعث بنا، ذخیرہ بنا، یعنی ہم نے سیونگ کر لی۔ ذخرن مطلب سیونگ بنا اس کو، یعنی یہ وہ سیونگ ہے کہ جو ایسے وقت میں کام آئے گی کہ جب بہت ضرورت ہوگی ہمیں اس کی۔ اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا
اور اس کی شفاعت ہمارے لیے قبول فرما۔ تو یہ بہت بڑی دعا ہے جو نماز جنازہ کے اندر کی جاتی ہے۔ پھر جنازہ کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں یا فاتحہ میں ہوتی ہیں، وہ سب دعائیں بھی اس بچے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ چھوٹے بچوں کو مغفرت کی ضرورت تو نہیں ہے، اسی لیے ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ جب ہماری محفلیں بھی ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، ایون نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، تو چھوٹے جو نابالغ بچے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہے۔ مغفرت کی جو دعا ہے وہ بڑوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی بالغ افراد کے لیے۔ چھوٹے بچوں کے لیے وہ مغفرت کی دعا نہیں ہے، ان کے لیے یہی دعا ہے درجات کی بلندی۔ تو لہذا ہم اپنی جو فاتحہ شریف ہوتی ہے اس میں ہم ان کی شفاعت کی دعا کریں، ان کی درجات کی بلندی کی بات کریں، اور اپنے لیے ان کی شفاعت مانگیں اللہ سے۔ جیسے نماز جنازہ میں بھی ہم نے یہی کہا کہ وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا، ہمیں ان کی شفاعت عطا فرما۔ تو یہ آپ سوچیں کہ ایک بچہ جب شفاعت کرے گا تو پھر اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت کا کیا کہنا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کیا کہنا۔ یعنی ایک چھوٹا بچہ تک کام آئے گا قیامت کے دن، تو پھر اللہ کے نیک بندے کیوں نہیں کام آئیں گے؟ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہیں، پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، کیا یہ بھی کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ بھی کوئی کام آئیں گے کہ نہیں کام آئیں گے؟ تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ جب نماز جنازہ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس بچے کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا، ایک بچہ بھی کام آئے گا، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، اور جنت میں نہیں جائے گا جب تک ماں باپ کو نہ لے جائے۔ اور اسی طرح جو بچے حافظ ہو جاتے ہیں وہ کس طرح شفاعت کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بچے کام آئیں گے۔ تو پھر اللہ کے اولیاء کرام اور اس کے انبیاء اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی برکتوں کا کیا کہنا، اس پہ تو ہم کوئی کلام ہم کر ہی نہیں سکتے، نہ اس پر کوئی ایسے ہی ہمیں خدا نخواستہ کوئی شبہ کرنا چاہیے۔ وہ سب باتیں بہت واضح کر دی گئی ہیں ہمارے دین اسلام میں۔ بہرحال اب یہ کہ اختتام یہ، اور اس کے بعد تاکہ فاتحہ شریف حافظ صاحب انشاءاللہ پڑھیں گے، اختتام یہ کہ جتنا ہو سکے ہم جو کچھ بھی قرآن شریف کی تلاوت ہے وہ بھی چھوٹے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، ان کے لیے درجات کی بلندی ہوتی رہے گی، کیونکہ جتنا قرآن شریف پڑھا جاتا ہے یا درود شریف پڑھا جاتا ہے تو جن کی مغفرت ہونی ہے ان کے لیے وہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جنہیں مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بہت چھوٹے بچے یا اللہ کے بہت نیک بندے کہ جنہیں ہماری کسی کہنے کی یا مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے لیے جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارا یہ جو کچھ یہاں اٹھنا بیٹھنا اور محفل ہے، ذکر و اذکار ہے، فاتحہ شریف ہے، یہ اس بچے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سے خوب درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور قیامت کے دن اس بچے کے والدین کو خاص طور پر شفاعت اس کی بچے کی نصیب کرے، جنت نصیب کرے اس بچے کے ذریعے ماں باپ کو، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بچے کے لیے یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور اس کی جو برکتیں رحمتیں ہیں اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی، اور خصوصاً اس بچے کے والدین کو اللہ پاک خوب صبر اور ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ ان احادیث کے ذریعے اللہ ہمت قلبی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلکہ ایک جملہ مزید مجھے یاد آ گیا کہ اسی طرح کم عمری میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بعض بچوں کا انتقال ہوا ہے، اگرچہ اتنی کم عمری میں نہیں، لیکن کوئی 4 سال میں، کوئی 3 سال میں، کوئی 5 سال میں، بلکہ اس میں تو شاید اور زیادہ ماں باپ کا دل لگ جاتا ہے، اور زیادہ بچے ہنستے کھیلتے مسکرانے دوڑنے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہوا، حضرت قاسم تھے بیٹے بچے تھے ان کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ جو بچپن میں ان کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طریقے سے بحالت بچپن اس طریقے سے بچوں کا انتقال ہوا۔ حضرت ابراہیم جو چھوٹے بچے تھے اور اوالی مدینہ میں ان کی پرورش ہوتی تھی، تو جب حضور علیہ السلام اس وقت گھر میں گئے اور وہ بیماری میں تھے اس وقت، تو بالکل بس سانسیں ان کی آخری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو، اپنے بیٹے کو، شہزادے کو گود میں اٹھایا، آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور اسی حالت میں اس بچے نے اپنی روح اللہ کے سپرد کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوب صبر کا مظاہرہ بھی فرمایا، اور بڑے اچھے جملے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات کو پڑھ کر نبی کریم کی سیرت کو ہمیں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے کی بہت ضرورت ہے، اس سے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، خوشی میں بھی غمی میں بھی ہمیں بڑی ہمت ملتی ہے اور بڑی تربیت ہمیں ملتی ہے۔ تو ہمیں زندگی میں خاص طور پر آقا کریم کی سیرت کو ضرور
پڑھنا چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ ایک مختصر سی کتاب ہے، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مصطفیٰ، ایک والیوم میں، اگر اس کو ہم ٹائم نکال کر روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، خواتین بھی اور ہم بھی انشاءاللہ، تو اس کا بڑا انشاءاللہ فائدہ ہے۔ بچوں کی سطح پر بھی اس کا فائدہ ہے، بچے بھی پڑھیں، نوجوان پڑھیں، بزرگ حضرات پڑھیں، خواتین پڑھیں، ہر ایک کے لیے فائدہ ہے اس میں۔ تو اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی، اور بڑی واقعات جب آپ پڑھیں گے نا حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے، تو اس سے ایک بڑی زبردست انشاءاللہ تربیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی فاتحہ شریف، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر نماز ہوگی۔